سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب کہ آزمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے کچھ باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری اولاد میں بھی ایسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب کہ ہم نے بنایا اس گھر کو مثابۃ للناس، بار بار رجوع کرنے کے لیے لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا، اور امن و امان کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ تم پاک رکھو، صاف ستھرا رکھو میرا گھر، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور مقامی لوگوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے باشندوں کو پھلوں سے، من آمنا، جو ایمان لائے، منہم، ان میں سے، اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ اللہ نے فرمایا کہ من کفرا، جو انکار کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو اس کو میں متاع، عیش زندگی دوں گا تھوڑی، ثم استرہ، پھر اس کو کھینچ لوں گا عذاب نار میں، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہودیوں کو گھمنڈ تھا اپنی یہودیت پر، نصرانیوں کو اپنی نصرانیت پر، جس کا ہم نے ذکر گزر چکا ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود
یا نصارہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو ان کو ایک تو نسلی غرور ہوتا ہے، نسلی غرور تھا ان کو، اور مذہبی یعنی مذہب اور نسل کے حساب سے یہ دونوں اپنے آپ کو فائق و برتر دیگر مخلوقات سے سمجھتے تھے۔ تو اس کے اب اتنا ذہن میں رہے کہ یہ سورج جو ہے وہ 2 ہجری کی ہے، اور 2 ہجری کی یعنی اب 16-17 میں مہینے میں تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے، اور اس کے لیے چونکہ ماحول میں تو رہ رہے تھے یہودی، ادھر یعنی مدینے کے ماحول میں ان کے قبیلے تھے، رہ رہے تھے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابتداً ان کی کوئی خاص مخالفت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے تھے۔ تو لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور جو اسلام مضبوط ہو رہا تھا تو ان کی مخالفت جو تھی وہ بڑھ رہی تھی۔ تو اس تناظر میں اللہ تعالیٰ یعنی اس کی وجوہات بیان کر رہا ہے کہ ایک تو تمہارا یہ نسلی جو تفاخر ہے یہ درست نہیں ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی وہ نعمتیں یاد دلائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کی تھی، دشمن کو ان کے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور صحرا میں جو نعمتیں تھیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پہ میں نے من و سلوہ نازل کی تھی۔ تو وہ یعنی یہ مضمون چلا آ رہا ہے اور جاری ہے۔ آج کا جو سبق ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں نے آزمائش کی کچھ باتوں سے، اس پہ ہم نے بات چیت کی تھی گزشتہ درس میں۔ آج جو ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں، یعنی تم اقوام عالم کی رہنمائی کا حق ادا کرو گے۔ تو یہ ایک نعمت تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا یہ امامت کا سلسلہ میری ذریت میں بھی شامل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جو لوگ تمہارے اولاد میں ظالم ہوں گے اور کفر کا راستہ یا فسق کا راستہ انہوں نے اختیار کر لیا ہوگا تو ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ تو آپ سامعین کرام ذرا آپ دیکھیں کہ یعنی ابتداءً یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور پہلے تو توجہ یہ دلائی کہ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا جب آزمائش کی ان کے رب نے۔ تو شان نزول کے حساب سے میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود اور نصارہ کے آباء و اجداد میں سے تھے، اور یہ ان کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو
یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم کے حالات اللہ تعالیٰ ان کے حالات و واقعات اور قبلہ عالم جو ہے بیت اللہ شریف، اس کی تاریخ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آئے گا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ جو اولاد ابراہیم ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے جو ہیں پھر 12 بیٹے تھے اور وہ مصر میں جا کے آباد ہو گئے، اور بیت اللہ شریف کب بنا ہے اور پھر بیت المقدس کب بنا ہے؟ بیت اللہ شریف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، جس کی تفصیل آ رہی ہے، اور بیت المقدس تو حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنا ہے، اور حضرت یعنی یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تھے اس کے بعد ان کی آبادی بڑھی، اور جب وہ آئے تو اس میں کافی طویل عرصہ گزر گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت تو ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ شریف تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد جو ہے حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام کا دور حکومت آتا ہے۔ تو ایک لمبا طویل عرصہ گزر چکا تھا کہ ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت اللہ شریف ہی تھا۔ اور یہ تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، پہلا جو گھر ہے تو وہ تو خانہ کعبہ ہی ہے، اور بیت المقدس کی حیثیت تو ایک خاص قوم کے لیے تھی۔ بیت المقدس قبلہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو قبلے کا درجہ دیا تھا تو وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور وہ بھی یعنی سینکڑوں سال بعد، ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد بنا ہے، لیکن اس کی وہ خصوصیات نہیں ہیں جو بیت اللہ شریف کی ہیں۔ بیت اللہ شریف کی خصوصیات آ رہی ہیں کہ ایک تو وہ امن کی جگہ تھی، اور بیت المقدس تو 2 مرتبہ، ایک دفعہ رومیوں نے اجاڑ دیا اور اس کو حل چلا دیا، دوسری مرتبہ بخت نصر نے اس پر حل چلوا دیا، تو وہ تو یعنی کافی مرتبہ اس میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب تھی۔ لیکن یہ جو بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امن کا شہر بنا دیا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور دوسرا یہ وہ بھی آئے گا کہ آگے کے مضامین میں آئے گا، وہ اس کا تذکرہ اس وقت کر لیں گے۔ لیکن آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، جب ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں پر پورے اترے، اور وہ آزمائشیں میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما۔ یہ حیثیت جو ہے سامعین کرام، امام کا کیا مطلب ہے؟ امام 2 رکعت کا امام بھی ہوتا ہے، اور امام جو ہے، امام کا مطلب یہ ہے کہ بڑا، اور جس کی تقلید کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، امام کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، چونکہ انہوں نے اپنا امتحان پاس کر لیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک نمونہ تھے لوگوں کے لیے، تو اور امامت کا حق تو انہی کا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک نمونہ پیش کر دیا۔ تو اس میں ایک ضمنی نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بے شک ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے امام ہیں، لیکن اب بحیثیت امت مسلمہ ہمارے امام جو ہیں وہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یعنی ہم نے دنیا میں امامت کا حق ادا کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
تم لوگ ایک بہترین امت ہو اور لوگوں کے لیے بنائی گئی، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم ایک نمونہ ہو، تم نے قوموں کی امامت کرنی ہے، یعنی ان کا رہنما بننا ہے، ان کا پیشوا بننا ہے۔ امت مسلمہ کی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیگر اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اور بنایا ہے اور یہ منصب عطا کیا ہے۔ امامت کا منصب جو ہے وہ اب امت مسلمہ کے پاس ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ منصب اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں اور اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو رہے، نہ امامت کا حق ادا کر رہے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میری اولاد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، لیکن لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچتا میرا یہ وعدہ جو ہے ظالم، جو لوگ ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ وہ امام کیسے بن سکتے ہیں۔ تو لا ینال عہد الظالمین، یہ ایک مطلب یہ ہے کہ امامت کے مستحق وہ لوگ نہیں ہیں جو ظالم ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب کہ ہم نے بنایا البیت، البیت کون سا گھر؟ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، مثابۃ للناس، لوگوں کے، مثابہ کہتے ہیں بار بار رجوع کرنے کو، یعنی ایک مرتبہ کوئی چلا جائے پھر اس کا جی چاہے کہ یار یہاں تو میں دوبارہ آؤں گا، بار بار رجوع کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ بیت اللہ شریف۔ یہ بیت اللہ شریف کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، جبکہ بیت المقدس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، آپ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی اہمیت اجاگر کر رہا ہے اور وجوہات بیان کر رہا ہے کہ جس وجہ سے یعنی امامت دی گئی، یہ وجوہات اس مضمون میں بیان ہو رہے ہیں۔ کس وجہ سے امت مسلمہ کو دیگر اقوام کی امامت دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں بھجوایا گیا، یہ بھی یہ مطلب اس میں یہ مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یعنی یہود جو تھے وہ تو اس بات پہ، ایک تو حسد تھا ان کا، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حسد تھا کہ ان کو یہ نعمت کیوں دے دی گئی، اور بغاوت کی وجہ سے نہیں مانتے بھئی ہم۔ تو یہ دونوں وجوہات تھیں جس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ یہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یعنی یہ اس گھر کی خصوصیات ہیں کہ آپ اگر ایک مرتبہ چلے جائیں تو بار بار آپ کا جی چاہے گا کہ وہاں حاضری دیں اور اس کا طواف کریں۔ یہ مکہ بیت اللہ شریف کی خصوصیت ہے۔ وَأَمْنًا، اور امن و امان کی جگہ۔ آپ دیکھیں کہ وہاں یعنی جو حرم کی حدود ہیں اس میں آپ بالکل، اس وقت بھی تھا، مشرکین مکہ کے دور میں بھی تھا کہ اس وقت آپ کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، بلکہ ان قافلوں کو جو آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کہ یہ بیت اللہ شریف کے یعنی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ تو امن و امان سے وہ قافلے جو تھے آتے جاتے تھے، اور یہ مضمون سورہ قریش میں بھی موجود ہے۔ بہرحال امن کی جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو امن کی جگہ۔ آپ دیکھیں وہاں کی گھاس تک آپ نہیں کاٹتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، وہاں کی جوؤں کو نہیں مار سکتے، یہ پابندیاں ہیں وہاں کی کہ آپ کسی چیز کو کوئی نقصان، بالکل امن سے آپ نے رہنا ہوگا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو مقام ابراہیم، یعنی جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو مصلی، یعنی جائے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔
وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، یہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہا ہے کہ دیکھو، یعنی یہ بھی ایک قسم کا، اگر آپ دیکھیں کہ بیت اللہ شریف کی عظمت اور اس کا جو مرکزیت اس کی اس آیت میں کہ تم اس کو جا نماز بنا کر نماز ادا کرو، اس کے سامعین کرام دو تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک عام معنی جو ہے کہ وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی مقام ابراہیم، آپ دیکھیں کہ مقام ابراہیم آج بھی یعنی طواف کے بعد اور جب آپ سعی وغیرہ کر لیں تو مقام ابراہیم پر آ کر آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ مقام ہے، یعنی مفسرین کے خیال میں ایک وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نقش قدم ہیں وہ ایک شیشے کے بکس میں بند ہیں، وہ مقام ابراہیم کہلاتی ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ وہ نہیں بلکہ تمام بیت اللہ شریف جو ہے وہ جائے نماز ہے اور وہ مقام ابراہیم ہے۔ ایک معنی جو ہے اس کا جو خاص معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کو یا ان کا جو طرز عمل تھا زندگی میں اس کو اپنا رہنما بنا لو، اس کی یعنی اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ ایسی بات ہے، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میں نے ہدایت دی، پس آپ انہی کی ہدایت سے استفادہ کریں، انہی کا طریقہ کار اختیار کر لیں۔ تو مقام ابراہیم جو ہے، مقام ابراہیم اگر آپ دیکھیں تو مقام ابراہیم کیا تھا کہ وہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری تمام نماز جو ہے، صلاۃ و نسک، میرا مراسم عبودیت تمام جو ہیں، قربانیاں، یہ میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ سامعین کرام، اگر ہم سوچیں، ظاہر ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک پہ کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے معنی جو ہیں اپنے دل میں اتاریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو سامعین کرام ایک بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور اس کی عبادت کا، ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ حق کے سامنے اس کو، باطل کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باطل کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام گھر میں سب سے پہلے تو جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، بعض لوگوں کو یہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک بچہ اگر صحیح طریقے پر چلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے گھر والے اس کے لیے رکاوٹیں، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنا تو کسی کا مقصود ہی نہیں ہے، تو گھر والے جو ہیں، سب سے پہلے گھر والے، تو گھر والوں میں آپ کے ماں آ سکتے ہیں، ماں، باپ، بیوی، شوہر، بھائی، بہن اور رشتہ دار جو ہیں، یہ آپ کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو ان سے مخالفت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے مخالفت مول لے لی، ان کو ہدایت کا راستہ بتایا اور ان کو کہا کہ آپ میری پیروی کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راستے پر لگا دوں گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر قوم کی مخالفت، یعنی یہ اس میں اتنا، یعنی ہم لوگ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک سامعین کرام فرق ہوتا ہے کہ انسان ظاہر کے لیے جیے اور جو انسان باطن کے لیے جیے۔ جو انسان باطن کے لیے جیتا ہے اس کے لیے یہ ظاہری
دنیا کی تکالیف، اس کے نقصانات، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ موت جو ہے یعنی اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ آپ کو یعنی قرآن پاک میں ہے ان کا تذکرہ، جو نو مسلم تھے فرعون کے دربار میں جب جادو دکھانے کے لیے آئے تو پہلے تو انہوں نے یعنی ایک ایسا سوال کیا فرعون سے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ بادشاہ سلامت ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا؟ پہلے تو ذلیل دنیا کا انہوں نے مطالبہ کیا جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب حق کو انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے تو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں سامعین کرام، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، تو فرعون نے کہا کہ بھئی یہ تو تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں اور ایمان لے آئے، اب جو ہے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں برخلاف کاٹ ڈالوں گا، اور وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو میں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو یہاں سامعین کرام رک کے تھوڑا سا آپ غور کریں، وہ لوگ کون تھے؟ وہ نو مسلم تھے، ابھی انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، بس ایمان لے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ساحر جو ہیں سجدے میں گر گئے، انہوں نے حق کو دیکھ لیا کہ حق کیا ہے، باطل جو ہے واضح ہو گیا، حق واضح ہو گیا۔ تو اس وقت تو دنیا ان کا مقصود تھا، جب تک انہوں نے حق کو نہیں دیکھا تھا دنیا ان کی مقصود و مطلوب تھی، لیکن جب حق کو انہوں نے دیکھ لیا تو اس پر ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو ہر چیز سے وہ بے فکر ہو گئے۔ فرعون نے کہا کہ بھئی میں تو تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، انہوں نے کیا کہا؟ لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون، کوئی پرواہ نہیں، لا ضیر، کوئی بات نہیں، ہم اگر تم ہمیں سولی پہ چڑھا دو گے ہم جائیں گے کہاں؟ انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ اس سے بڑھ کی خوشخبری اور کون سی ہے کہ تم ہمیں شہادت کی منزل پر فائز کرنے لگو اور ہم اس میں ہچکچاہٹ کا اظہار کریں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی پرواہ نہیں، بہت اچھی بات ہے، تم نے اگر پھانسی دینی ہے تو دے دو۔ تو سر میں یہ بات کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ مومن جو شخص دنیا چاہتا ہے اس کے طریقہ کار میں یا اس کی سوچوں میں، اور وہ شخص جو آخرت کا طالب ہے، جو مولا کا طالب ہے، ان دونوں کی ذہنیت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ والد سے انہوں نے دشمنی مول لے لی، اپنی قوم سے، اپنی بادشاہ سے، ان سب سے مخالفت انہوں نے مول لے لی۔ اور سامعین کرام یہ واقعات جب ہم پڑھتے ہیں تو بعض وقت یہ ذہن میں آتا ہے یار وہ تو بڑے پیغمبران کرام تھے اور اونچے لوگ تھے، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر ہم یہ کہہ کر حق کی اتباع کو چھوڑ دیں یا اس پر ثابت قدمی نہ دکھائیں جو کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیغمبروں نے دکھائی ہیں، جو ثابت قدمیاں، ہم اس وجہ سے انحراف کر لیں ان کی پیروی سے کہ وہ تو بڑے بزرگ لوگ تھے، وہ تو پیغمبر تھے اور وہ تو اولیاء اللہ تھے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی موجود ہے۔ اکثر مطلب ہم جو دیکھتے ہیں یا اللہ تعالی ہمارے سامنے ان کا نمونہ پیش کرتا ہے تو اس وجہ سے بعض لوگ جو ہیں یعنی سن تو لیتے ہیں قصے کو، ان کے اعمال کو دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن پھر اطاعت پر تیار نہیں ہوتے کہ یار یہ تو انہی کا حصہ ہے، ایسے اعمال کرنا انہی کا حصہ ہے۔ یہ بات جو ہے انتہائی گمراہ کن بات ہے اگر میں سچے الفاظ میں کہوں اور سیدھے سادے الفاظ میں کہوں، کہ یہ
تصور جو ہے بہت گمراہ کن ہے کہ پیغمبر نے جو کام کیا ہے آپ اس کی اتباع کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے۔ جناب اکار، پیغمبر آیا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، جو اس کی سوچ ہے، آپ بھی وہ سوچ اپنا لیں۔ وہ تو آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہے، ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہے، تو آپ نے کیوں اس کی پیروی سے منہ موڑ لیتے ہیں یا اس سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی مخالفت، قوم کی مخالفت، بادشاہ کی مخالفت مول لے لی اور ٹکرا گئے، اس نظام سے ٹکرا گئے اور کوئی خوف نہ کیا۔ سامعین کرام، اس بات کو بھی آپ غور کریں کہ انہوں نے یعنی اس نظام سے ٹکرا گئے اور اپنی جان کا کوئی خوف نہیں کیا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایک قوم کے بت خانے میں جا کے بقائمی ہوش و حواس ان کے آپ بت کلہاڑی لے کر توڑنے لگے اکیلے، جب کہ آپ کا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، کوئی آپ کا کوئی آپ کی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو آپ کی حمایت کرے۔ اکیلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ وہ واقعات تو آپ کو معلوم ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ خوف نہیں کیا کہ یہ قوم آ کر مجھ سے کیا سلوک کرے گی، اور سلوک کیا انہوں نے تو پھر آگ کا الاؤ تیار کر دیا اور ان کو سزا دی اور اس الاؤ میں ان کو پھینک دیا۔ اور تو وہ الاؤ جب تیار ہو گیا سامعین کرام، تو اس الاؤ میں جانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں آگ میں جلنے کے لیے۔ سامعین کرام، اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو آگ کو مجھے گلے گلزار کر دے گا۔ یہ تو جب انہوں نے فیصلہ کر لیا اور آگ میں کود گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا۔ سامعین کرام، پھر میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ صرف یہ ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے کہ ان کے لیے آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، اتنا آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ ان کو اگر یہ درجہ ملا ہے تو ان کی آزمائش میں کامیابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں ضرور امداد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ میں تو ضرور امداد کروں گا ایمان والوں کی، اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، اس دنیا کی زندگی میں ان کی میں ضرور امداد کروں گا۔ سامعین کرام، اگر اس موضوع کو آپ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی امداد اور نصرت کے مظاہر کو آپ دیکھیں تو وہ بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بدر میں کیا ہوا تھا؟ 313 نہتے مسلمان تھے، مقابلے میں کون تھے؟ 1000 مسلح کافروں کا لشکر تھا، لیکن اس میدان میں مسلمانوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
تو پھر مدد اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی کہ نہیں آئی؟ سامعین کرام، یہ ایک بڑا لطیف نقطہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو چاہیے تو پھر یہ ہے کہ بدر والے حالات آپ نے پیدا کرنے ہوں گے. بدر والے حالات کیا تھے کہ انہوں نے اسباب کا ایک مشکل تھی، انہوں نے اسباب کا استعمال کیا. دشمن آ رہا تھا، انہوں نے اسباب کا استعمال کیا، جتنی تعداد تھی وہ آئے. پھر انہوں نے صف بستی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بستی کی جگہ کا انتخاب کیا، اور پھر راشن بندی کی، اور ہر ایک کو اپنے اپنے احکامات دیے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا، سجدے میں گر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں 1000 فرشتے نازل کر رہا ہوں، پھر کہہ رہے ہیں میں 10,000 فرشتے بھجوا رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ کوئی گردن مارنے والا نہیں ہے، لیکن کافر کی گردن کٹ کے گر جاتی تھی. اقدم یا خیزوم، خیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا. مسلمانوں نے آواز سنی ہے کہ اے خیزوم آگے بڑھو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت لے کے کافروں کی طرف پھینکی تو سب کی آنکھوں میں چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے مٹی نہیں پھینکی، یہ تو اللہ تعالیٰ تھا جس نے مٹی پھینکی. تو یہ مدد سامعین کرام، اگر آپ یہ نقطہ تھوڑا سا توجہ سے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو مخلص ہیں ان کے قریب ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ ہمارا اعتماد نہیں ہے. لیکن سامعین کرام، وہ تو بڑی ایسی ذات ہے کہ سارے خزانوں کی مالک ہے. تو پھر وہ اس کا وعدہ ہے کہ میں نے امداد ضرور کرنی ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں امداد کروں گا. فرق یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ان پہ آزمائشیں آئی تھیں، اور جو ابھی ہم مضمون پڑھ رہے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو اپنا رہنما اصول بنا لو. یہ سامعین کرام ایک باطنی مطلب ہے. عام مطلب تو یہی ہے کہ تم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو یا نوافل ادا کرو، لیکن ایک خاص اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو ہم اپنا رول ماڈل بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سامنے کسی کی رضا کا خیال نہ کریں. والد کو خفا کر دیں، قوم کو خفا کر دیں، بادشاہ کو خفا کر دیں، اور ہر وہ بت توڑتے چلے جائیں جو حق کی راہ میں کھڑا ہوتا ہے. سامعین کرام، یہ جنگ بدر کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا تو ایک شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ فرشتے فضائے بدر پیدا کر. میرے خیال سے مولانا ظفر علی خان صاحب کا یہ شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تم بدر کی فضا پیدا کرو تو اتر سکتے ہیں گردوں سے، آسمان سے فرشتے اب بھی قطار اندر قطار اتر سکتے ہیں. سامعین کرام، اگر اس مضمون کو ہم نے یقین کر لیا اس پہ اور وہ امتحان دینے کے لیے تیار ہو گئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دور نہیں ہے. یہ بات تھوڑی سی مختصر طور پہ
آپ جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام واتخذوا، اس میں بیان بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ دیکھو مقام ابراہیم جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہ آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. صرف دیکھیں اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے صورتوں کو، نیت کو نہیں، وہ اعمال کو نہیں دیکھتا، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات، آپ میں نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جان تک کی اگر قربانی دینی پڑے تو ہم دے دیں گے، کوئی بات نہیں. میرے خیال سے احد کا میدان ہے اور ایک صحابی گر کے زخموں کی تاب نہ لا کے گر گیا، لیکن ابھی سانس تھی. آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گیا. اس میں سر رکھ دیا اور الفاظ یہ کہے کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں ان لوگوں کا مقصود بالکل واضح تھا. وہ طالبان دنیا نہیں تھے ہماری طرح، وہ طالبان مولا تھے. تو بس مولا کے حبیب کے قدموں میں سر رکھ دیا اور جان دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا تو یہاں آوے کا وہ کہتے ہیں نا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اول تو ہمارے کوئی مقصد زندگی ہی نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ پھر ظاہر ہے، ظاہر دنیا ہے. یہ سامعین کرام اکثر میں یہ باتیں آپ سے کہتا رہتا ہوں، لیکن اس پہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بہت دکھ کی بات ہے اگر ایسا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ ساری توجہ جو ہے ہماری ظاہر کی طرف ہے تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ خسران المبین کے الفاظ آئیں قرآن میں، ذالک هو الخسران المبین. بالکل واضح نقصان ہے، خسران، نقصان. تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو جائے نماز، یعنی وہی اسی طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارو. یہ ایک خاص مطلب ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور میں نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ دیکھو میرا گھر جو ہے وہ تم طواف کرنے والوں کے لیے صاف رکھو. اور عاکف، اعتکاف سے نکلا ہے یہ لفظ. اعتکاف مقامی لوگ جو ہیں، یعنی جو مقامی لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ بندہ اگر ایک اعتکاف کر لیتا ہے تو وہ مقیم ہو جاتا ہے. تو یہاں مراد جو ہے وہاں مکے کے مقامی باشندے جو ہیں، ان عاکفین سے یہ مراد ہے. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو بالکل صاف رکھو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ وہاں جائیں گے تو وہ صفائی کی ایک ایسی مثال ہے وہاں کہ ہر چیز بالکل صاف ستھری. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اور یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر بن گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس گھر کو امن و اس بلد کو، اس شہر کو امن و امان کی آپ جگہ بنا دیجئے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دیجئے اس کے باشندوں کو پھلوں سے. یعنی جو پھل سے میری مراد یہ ہے، یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ جو ان کا جو ضروری اشیاء ضرورت ہیں، جو لازمی اشیاء ضرورت ہیں، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے ان کو. لیکن جو فواکہات ہیں، جو ان کی
یعنی خوشی کے لیے اور نعمتیں ہیں وہ بھی آپ انہوں دیں۔ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پہ اور یوم آخرت پر، ان کو یعنی آپ نعمتیں دیں، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دیں اور اس کے باشندوں کو ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اب دیکھیں یہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں مکہ شریف میں جا کے ہر دنیا کا ہر پھل وہاں موجود ہے، جو مقامی طور پر ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو یہاں مردان کی شوگر مل کی چینی جو ہے وہ یہاں نہیں ملتی تھی ہمیں، تو وہاں اس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر ایک پھل جو ہے وہ دنیا کا ہر ایک چیز، چاہے وہ انگلینڈ کا پھل ہے، چاہے وہ شام کا ہے، فلسطین کا ہے، ہر جگہ سے میوے قسمہ قسم جو نعمتیں ہیں وہ آ رہی ہیں اور لوگ اس سے مستفیض ہو رہی ہیں۔ یعنی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ اور یہ یعنی کس کو دے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پہ۔ یعنی پہلے تو انہوں نے وہ تخصیص کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، جو ظالم ہیں ان کو میں یہ حق نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پیغمبر خود ہی یعنی احتیاط سے کام لے کے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو آپ یہ نعمتیں دیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، سب کو میں دوں گا۔ من کفرا، جو کفر کی روش اختیار کرے گا، فأمتعہ قلیلا، اس کو میں دنیاوی عیش، یہ سب جو چیزیں ہیں جو میں مومنوں کو دے رہا ہوں، تو اس میں فرق نہیں ہے۔ وہ امامت جو تھا وہ تو اعمال کی بنیاد پہ ملتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، سب کا رازق ہے، اور کافروں کے لیے تو یعنی یہ منع نہیں ہے نعمتیں۔ فأمتعہ قلیلا، اسے میں دنیا میں تھوڑا سا عیش دے دوں گا، کھا لے پی لے، قلیلا تھوڑا، ثم پھر اس کو کھینچوں گا عذاب نار میں، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھکانے کی۔ تو سامعین کرام، یہ تمام جو سبق ہے اس میں ہمیں بھی سبق لینا چاہیے۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر امامت کا مقام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو وہ امامت جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام کے لیے امام ہیں آج کے دن، اور پھر ان کے توسط سے جو ان کے راستے پر چلے اور دنیا کو ایک نمونہ پیش کرے تو وہ بھی پھر امام ہے، لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ امام کیا؟ بڑا جس کی پیروی کی جائے، تو جو بھی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نمونہ بن کے دکھا دے وہ پھر ہمارا امام ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ خاص نہ کریں کہ وہ ان کو یہ مرتبے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ابھی تو مجھے وہ آیت یاد نہیں ہے تو، لیکن پوری آیت یاد نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ابھی صورت اور آیت مجھے یاد نہیں ہے اور پوری آیت بھی یاد نہیں ہے، لیکن ایک ٹکڑا ہے، وَكَذَا، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں مخلصوں کو، نیکوکاروں کو میں اسی طرح بدلہ دیتا ہوں۔ تو جناب یہ یعنی آپ محدود نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں کی، ان پہ آگ گلزار ہو گئی، تو آج اگر ہم کسی مصیبت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہمت چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ اعتماد چاہیے اور وسائل کو استعمال کرنا چاہیے جو بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اچھا، تو بہرحال آج کا وقت جو ہے تقریباً اختتام پذیر ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں
باقی مضمون جو ہے اگلے درس میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔